اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح فرمانے کی حکمتیں، پارٹ 2۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک کے 25 سال تجرد اور کمال عفت سے گزارے، اور اس کے بعد بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو ایک ایسی خاتون سے جو عمر میں آپ سے 15 برس بڑی تھی، اور نکاح کا پیغام بھی انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور وہ خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں اور صاحب اولاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 برس کی عمر تک انہی زوجہ کے ساتھ گزاری اور دوسری شادی نہیں کی۔ کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائیں، ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کے طعنے دینا بھی شامل تھا، لیکن تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھر کسی بھی شخص نے اور بدترین سے بدترین دشمن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا الزام نہ لگایا کہ جس کا تعلق نفسانی خواہشات سے ہو یا بے راہ روی سے ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اطہر تمام تر نجاستوں سے مبرہ اور پاک تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اشارتاً بھی دوسری رفیقہ حیات کی خواہش نہ کی، حالانکہ وہ انسانی زندگی کے عروج کا دور ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال، صحت و تندرستی اور وجاہت و وقار میں بے مثال تھے اور ساری قوم میں محبوب تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 برس کی عمر تک حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب تک حضرت خدیجہ کا انتقال نہیں ہو گیا دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئیں، تب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نوجوان خاتون سے بھی شادی کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی حضرت سویدہ سے کیا، جو کہ ایک بوڑھی خاتون تھی۔ زندگی بھر تبلیغ دین کے دوران کفار آپ کو آپ کے کام سے روکنے اور مقصد سے دور کرنے کی نیت سے پیشکش اور ترغیبات کرتے رہے کہ محمد، اگر تم چاہو تو دولت لے لو، اور اگر چاہو تو حکومت لے لو، اور اگر چاہو تو جس حسین عورت سے شادی کرنا چاہو کر لو، مگر تبلیغ دین سے رک جاؤ۔ لیکن دین حق کی تبلیغ اور اقامت دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ترغیب کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، تو ثابت ہوا کہ متعدد نکاح کرنے میں اگر نفسانی خواہشات کا دخل ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ترغیبات کو قبول کر لیتے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان ترغیبات کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاست مدینہ فقط 10 سال کے عرصے میں جزیرہ نما عرب اور عراق و فلسطین کے 12 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ازواج پہ اکتفا کیا جو اس دور سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ حاضرین محترم، عورتوں کے حوالے سے بے شمار مسائل و معاملات ایسے تھے جو مردوں کے مجمع میں بیان نہیں کیے جا سکتے تھے، اور ان کے بیان کے لیے زیادہ ازواج کی ضرورت تھی جو یہ احکامات دین خواتین امت تک آسان طریقے سے پہنچا سکیں۔ متعدد نکاح فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت تک اس معاشرے میں اسے نحوست سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے تو اسے مختلف خاندانوں میں موجود نفرتیں باہمی محبتوں میں بدل گئیں، اور یہ سب کچھ فقط فروغ و نشاط اسلام کا باعث ہوا۔ بہت سے قبائل میں ہر درجہ عصبیت موجود تھی کہ ہمارا ہی قبیلہ برتر اور بلند مرتبہ ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں خواتین سے نکاح فرمائے تو قبائلی عصبیت کے بت بھی پاش پاش ہو گئے۔ حضرت سویدہ جب اسلام لائیں تو ان کے شوہر جلد ہی انتقال کر گئے، تو ان کی خدمت اسلام کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ بعض صحابہ کرام کے اہل و عیال کو سہارا دینے کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے،
مثلا حضرت عبداللہ بن حجج شہید ہوئے تو ان کی بے سہارا بیوہ حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اور اس سے ملتا جلتا معاملہ حضرت ام سلمہ سے بھی پیش آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو ان کا پورا خاندان راہ راست پہ آ گیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ابو سفیان زندگی بھر اسلام کا اور مسلمانوں کا بدترین دشمن رہا، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی سے نکاح فرمایا تو جلد ہی ابو سفیان پرچم اسلام تلے آ کھڑا ہوا اور اسلام کے لیے قوت و طاقت کا باعث بن گیا۔ حضرت صفیہ کا پورا خاندان طویل عرصے تک ہر لڑائی میں دشمنان نبی اور دشمنان اسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، لیکن حضرت صفیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اس کے بعد یہودی کبھی کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تو اس کی برکت سے نجد کے تمام فتنے سر پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی قبیلے یا خاندان میں شادی کی وہاں امن قائم ہو گیا۔ کیا پوری دنیا میں کوئی ایک بھی مثال ہے کہ کسی مبلغ اور مصلح قوم نے اپنی بیویوں کو معلمات دین بنا دیا ہو اور مبلغات دین بنا دیا ہو اور مدرسات فقہ بنا دیا ہو اور پائیدار امن قائم فرما دیا ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد بے ساختہ یاد آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حاضرین محترم، دنیا کا دستور یہ ہے کہ کسی گھر میں دو بیویاں بھی ہوں تو وہ لڑتی جھگڑتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے شوہر کے کمالات اور محاسن کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج اکٹھی رہی، لیکن نہ صرف ان میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا بلکہ ہر ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور بے مثال زندگی کے واقعات امت تک پہنچانے کا باعث بنی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی گھر والی گھر کے اندر کی باتیں باہر بتائے، لیکن قربان جائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جسے تعلیم کے طور پر امہات المومنین نے امت تک نہ پہنچایا ہو اور وہ بنی نوع انسان کے لیے باعث ہدایت نہ بن گیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل، اطیب، طاہر، مطہر، اجمل، افضل، پاکیزہ، با کمال اور با صفات زندگی کے لا تعداد پہلو اور گوشے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور زندگی گزارنے کے روشن طریقے، یہ سب ہمیں امہات المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فوراً جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو صحابہ کرام نے بنو مستلق کی قیدی عورتوں کو اس خوشی میں آزاد کر دیا، جس سے اس قبیلہ پہ بہت اچھا اثر ہوا اور ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا اور پورا قبیلہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کا دوست اور حلیف بن گیا۔ حاضرین محترم، یہود اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ جب غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں کے بڑے سردار حئی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ قیدی ہو کر آئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ اب یہودیوں کی روایت تھی کہ وہ داماد کے خلاف لڑائی نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کی۔ جب حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو قریش کے 2 بہت اہم قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ دشمنیاں بھلا کر اکٹھے ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے اسلام کے لیے قوت کا باعث بن گئے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ ام سلمہ قدیم الاسلام اور راسخ العقیدہ تھی۔ ان دونوں کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور یہ بے یار و مددگار ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زوجیت میں لے لیا، جو ان کے ایمان کی حفاظت کا باعث ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح حضرت میمونہ بنت حارث سے ہوا ہے، جو بزرگ اور بیوہ خاتون تھی۔ ان کی 8 بہنیں عرب کے نہایت اہم لوگوں کے نکاح میں تھیں۔ جب حضرت میمونہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری عرب کے اہم ترین خاندانوں سے ہو گئی اور یہ سب تقویت اسلام کا باعث بنا۔ حاضرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔